بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ناظرین۔ بھارت کے ٹکڑے ہونے کا آغاز تو چین والی سائٹ سے ہو چکا ہے۔ اس کے بعد ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ خالستان کا ریفرینڈم بھی لندن میں کامیاب ہو گیا ہے۔ اس کے بعد خالستان کو ایک اور بڑی کامیابی ملی ہے آج، اور ایک بڑی کامیابی کل بھی ملی ہے۔ اور سکھ اتنے مضبوط ہیں کہ اگر یہ متحد ہو گئے تو خالستان بننے سے دنیا میں انہیں کوئی بھی نہیں روک سکے گا۔ تو لگتا یہ ہے کہ بھارت کے ٹکڑے ہونے کا جو آغاز چین نے کیا ہے، اس کا دوسرا فیز عنقریب خالستان ہوگا۔ اس کا تیسرا فیز بھی آپ کو بتائیں گے۔ بھارت کے اندر ایک بہت ہی خطرناک آزادی کی تحریک چل رہی ہے، اور آج انہوں نے 22 بھارتی فوجی مار دیے ہیں، 31 زخمی ہیں، اور ان کا 40% بھارت پر قبضہ ہے۔ مکمل ثبوتوں کے ساتھ آپ کو یہ سب کچھ بتائیں گے۔ آپ کہیں گے یہ تو کشمیر سے بھی بڑا مسئلہ ہو گیا، تو یہ اتنا پاپولر کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ پاکستان کا یہ مسئلہ نہیں ہے، پاکستان اس کو اتنا ڈسکس نہیں کرتا، اور بھارت اپنے مسائل چھپاتا ہے۔ بھارت تو یہی کہتا ہے کہ کشمیر میں بھی امن ہے، لیکن ہم جو آج آپ کے سامنے ثبوت رکھیں گے وہ بھارت ہی بتا رہا ہے۔ پھر بھارت کے ٹکڑے ہونے کا چوتھا فیز کشمیر ہے، اس کی بھی تیاری کمپلیٹ ہے۔ بھارت اس بارے میں کیا کہہ رہا ہے، اور کل جنرل باجوہ اور ڈی جی آئی ایس آئی پارلیمنٹ کیوں پہنچے ہوئے تھے، وہاں پر اندر گھنٹوں تک انہوں نے کیا بریفنگ دی کہ وہ اتنی سینسیٹیو تھی کہ کوئی میڈیا پرسن بھی اندر نہیں جا سکا۔ تو ڈیٹیلز میں جاتے ہیں۔ اس سے پہلے اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سچ ٹی وی سبسکرائب نہیں کیا تو اسے ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ ہماری آنے والی ویڈیوز آپ کو وقت پر ملتی رہیں۔ سکھوں کو لندن میں خالستان کا ریفرینڈم کروانے کے بعد 2 مزید کامیابیاں ملی ہیں۔ ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ امریکہ میں سکھوں کی ایک بہت بڑی تنظیم ہے، اور یہ پوری دنیا میں پھیلی ہوئی ہے، اور اس کا نام ہے سکھ فار جسٹس۔ انہوں نے خالستان کا ایک نیا نقشہ جاری کیا، اور اس میں کشمیر کو پاکستان کا علاقہ بتایا گیا، اور تقریباً آدھے بھارت کو یہ کلیم کر رہے ہیں اپنے نئے نقشے میں۔ اس حوالے سے انہوں نے کہا کہ ہم سکھوں کا ریفرینڈم کرائیں گے پوری دنیا میں تاکہ ان کی جماعت مضبوط ہو جائے، اور اگر یہ کامیاب ہوئے تو پھر یہ عالمی لیول پر بھارت پر پریشر ڈال سکیں گے کہ سکھ علیحدہ ملک چاہتے ہیں، ان کو آزادی کا موقع دیا جائے۔ تو لندن میں الیکشن ہوئے۔ بھارت نے پورا زور لگایا برطانیہ پر کہ وہ ان کو یہ الیکشن نہ کرانے دیں، لیکن انہوں نے کروانے دیے۔ پورے یورپ سے سکھ اکٹھے ہوئے اور 30,000 ووٹ پڑا۔ اینی ویز وہ ریفرینڈم کامیاب ہو گیا۔ یہاں تک تو آپ کو بتا چکے ہیں، لیکن اس کے بعد کیا ہوا؟ بھارت نے پروپیگنڈا کیا کہ یہ تو پاکستان کا ہاتھ ہے، اس میں تو سکھ تھے ہی نہیں، سارے 10-15 سکھ تھے، کئی اخباروں میں 100-150 لکھے گئے، اور بھارت یہ پروپیگنڈا کرتا رہا کہ یہ تو سارے پاکستانی تھے اور کچھ افغانی تھے، اور ایک ایک بندے نے 10-10 بار ووٹ ڈالا۔ تو بھارت کے انفلوئنس میں آ کر کینیڈین براڈ کاسٹنگ کارپوریشن کے ایک سینئر صحافی ٹیری میلوسکی نے ایک آرٹیکل لکھا، اور اس آرٹیکل کا نام تھا "The خالستان a project of پاکستان"۔ بھارت نے اس آرٹیکل کو خوب اٹھایا، سکھوں نے اس صحافی پر مقدمہ کر دیا، کیونکہ اگر ایسی جھوٹی خبریں وائرل ہوں گی تو ان کی جو مہم ہے وہ کمزور پڑ جائے گی۔ انہوں نے مقدمہ لڑا اور وہ کامیاب ہو گئے۔ یہ سکھوں کی ریفرینڈم کے بعد دوسری بڑی کامیابی ہے کہ کینیڈین عدالتوں نے سکھوں اور پاکستان کے حق میں فیصلہ دیا ہے، بھارت کے خلاف فیصلہ دیا ہے، اور ٹیری میلوسکی جس صحافی نے یہ آرٹیکل لکھا تھا اس پر بھاری جرمانہ عائد کیا ہے۔ کینیڈین عدالت کا کہنا تھا کہ یہ بالکل ہو سکتا ہے کہ پاکستان کی خواہش ہوگی کہ خالستان ایک الگ ریاست بنے جو اس کا پڑوسی ملک ہو، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ پاکستان ان کی مدد کر رہا ہو، لیکن ایسا نہیں ہے کہ سکھ تو آزادی چاہتے ہی نہیں ہیں اور پاکستان چاہتا ہے، اور یہ سب کچھ پاکستان کروا رہا ہے۔ یہ سکھ فار جسٹس جو مہم ہے سکھوں کی، اس نے جو ریفرینڈم کروایا اور اس میں جو ووٹ پڑے وہ پاکستانیوں نے ڈالے، ایسا کہنا بالکل غلط ہے۔ یہ سکھ ہیں جو آزادی چاہتے ہیں بھارت سے۔ تو آپ کی یہ بات تو درست ہو سکتی ہے کہ پاکستان ان کی مدد کر رہا ہے، یا پاکستان کی خواہش ہے کہ خالستان آزاد ہو، لیکن یہ بات غلط ہے کہ سکھ آپ سے آزادی نہیں چاہتے یا وہ ایک الگ ملک نہیں چاہتے۔ تو بھارت کا ایک اور جھوٹا نیریٹو ناکام ہو گیا ہے، اور بھارت کی جو پروپیگنڈا مشینری ہے وہ پچھلے 3 سالوں سے مسلسل ناکام ہوتی جا رہی ہے۔ اربوں ڈالرز کی انویسٹمنٹ ضائع ہو رہی ہے۔ سکھوں کی ایک دوسری بڑی کامیابی آپ کو بتاتے ہیں، لیکن اس سے پہلے آپ کو بتاتے ہیں کہ بھارت کا مسئلہ کیا ہے۔ بھارت اس وقت مسلمانوں کو لے کر پوری دنیا میں بدنام ہو رہا ہے، اور جتنا بدنام ہوتا ہے اتنا ہی یہ مسلمانوں پر ظلم اور تیز کر دیتا ہے، تاکہ یہ ڈر جائیں اور ہمارے خوف سے یہ کوئی ایسی بات نہ کریں جس سے ہماری بدنامی ہو۔ آپ کشمیر میں پچھلے 1 ماہ سے مار کھا رہے ہیں، آپ نے کشمیریوں پر ظلم اور تیز کر دیا ہے۔
تو ان میں اور مجاہدین پیدا ہوں گے۔ اسی طرح کسان سڑکوں پر نکلے، آپ نے ان کے آگے جھکنے کی بجائے، ان کے مطالبات سننے کی بجائے ان پر تشدد شروع کر دیا۔ یہی وجہ ہے کہ آپ کے ملک میں 27 آزادی کی تحریکیں چل رہی ہیں۔ آپ چین کے خلاف ہمیشہ سے سازشیں کرتے رہے۔ جب چین نے آپ کو گردن سے پکڑ لیا تو آپ نے اس کے خلاف کواد بنا لیا۔ آپ انٹرنیشنل لیول پر اس کے خلاف سازشیں کرتے ہیں، بارڈر پر ان سے مار کھاتے ہیں۔ وہ آدھے سے زیادہ علاقے آپ سے لے چکا ہے، لیکن یہاں میڈیا آپ کا کیا کہتا ہے کہ ہماری فوج نے ان کو یہ کر دیا، ان کو وہ کر دیا، کوئی علاقے نہیں چھینے۔ تو اس وجہ سے آپ اور مار کھاتے ہیں۔ سکھوں کے خلاف بھی انہوں نے یہی کیا، انہوں نے ریفرینڈم کروایا، پھر وہ یہ مقدمہ جیتے، تو آپ کو چاہیے کہ انہیں ساتھ بٹھائیں، ان کے مطالبات سنیں اور انہیں مانیں۔ نہیں، آپ نے ان کو بھی دھمکی دی۔ حکومت کا کام ہوتا ہے جھکنا، عوام کی خدمت کرنا، عوام کو اپنی طاقت نہیں دکھانا۔ آپ اب صرف ایک انتہا پسند تنظیم نہیں رہے، آپ حکومت میں آ چکے ہیں۔ تو انہوں نے 31 اکتوبر کو سکھوں کو دھمکی دی کہ ہم آپ کے NRI کارڈز ختم کر دیں گے، یعنی جتنے بھی سکھ ہیں یورپ میں، امریکہ میں، وہ بھارت نہیں آ سکیں گے، اور ان کی بھارت میں جو انویسٹمنٹ ہے، جو ان کی جائیدادیں ہیں، وہ سب ختم ہو جائیں گی۔ ان کو لگا کہ اب سکھ ڈر جائیں گے۔ سکھوں نے ریفرینڈم کا دوسرا فیز کروایا لندن میں، اور وہ سکھ جو پہلے فیز میں شرکت نہیں کر سکے تھے وہ آئے، اور ان کی تعداد بھی 10,000 تھی۔ برطانیہ کوئی سکھوں کا ملک نہیں ہے، وہاں پہ سکھ فارنرز ہیں، اور ایسی جگہ پر 40,000 لوگوں کا اکٹھا ہونا ووٹ ڈالنے کے لیے، اور وہ دور دور سے آ کر ووٹ ڈال رہے ہیں۔ اس سے کیا ہوگا؟ اس سے وہ مضبوط ہو جائیں گے۔ یہ سب کچھ انٹرنیشنل لیول پر ریکارڈ ہو گیا ہے۔ وہ لارڈ آف دا ہاؤس میں اپنی بات رکھ سکتے ہیں، پارلیمنٹ میں اپنی بات رکھ سکتے ہیں، اور پوری دنیا سے آپ پر دباؤ ڈلوا سکتے ہیں کہ انہیں ان کا حق دیا جائے۔ بھارت کے ٹکڑے ہونے کا آغاز تو چین کر چکا ہے، LAC پر ان کے ٹکڑے ہو چکے ہیں، اور مزید بھی ہوں گے۔ اور پھر خالستان کے حوالے سے 1 ماہ میں سکھوں کو 4 بڑی کامیابیاں ملی ہیں۔ اگر خالستان آپ سے نکل گیا تو آپ آدھے رہ جائیں گے۔ اور کہاں بھارت کے ٹکڑے ہو رہے ہیں، یہ بڑی خبر ہے، یہ بھی سن لیجئے۔ 22 انڈین ٹروپس کلڈ، 31 انجرڈ ان نیکزلائٹ اٹیک۔ یہ نیکزلز کون ہیں؟ پہلے بھی ہم آپ کو بتا چکے ہیں، یہ ماؤ باغی ہیں۔ جی ہاں، آپ نے بالکل صحیح پہچانا، بہت بڑا نام ہے، ماؤ زیڈونگ، جو چین میں انقلاب لے کر آیا تھا، یہ اسی کے ماننے والے ہیں۔ اور ان کو آپ پوری طرح سے بھارتی بھی نہیں کہہ سکتے، یہ آدھے چینی آدھے بھارتی ہیں۔ یہ غریب کسان تھے اصل میں، اور ان پر بہت ظلم کیا گیا تھا۔ انہوں نے اپنی ایک تنظیم بنائی تھی، اور ان کے قبضے میں جتنا بھی علاقہ ہے بھارت کا، اسے ریڈ کوریڈور کہتے ہیں، اور وہ بھارت کا 40% علاقہ ہے۔ اس پر تو کوئی بات ہی نہیں کرتا۔ اصل موت بھارت کے لیے جو ہے وہ یہ ماؤ باغی ہیں، کیونکہ یہ انسان نہیں ہیں، یہ جانور ہیں۔ جب بھی بھارتی فوج ان کے ارد گرد سے بھی گزرتی ہے، یہ انہیں اٹھا کر لے جاتے ہیں، کاٹتے ہیں ان کو۔ اس سال کے شروع پر بھی مودی نے ان کے خلاف آپریشن کروانے کے لیے بڑی مضبوط فورسز بھیجی، اور وہ وہاں جا کر غائب ہو گئے، اور پھر ان کی لاشیں دکھائی گئی، لائن پہ پڑے ہوئے تھے جنگل میں۔ اور ان کے علاقے میں جتنے بھی لوگ ہیں وہ ان کی بات مانتے ہیں، حکومت کی بات نہیں مانتے۔ کچھ دن پہلے بھی ہم نے آپ کو خبر دی تھی کہ ماؤ باغی پھر سے ایکٹیو ہو گئے ہیں۔ اب آج کی تازہ خبر یہ ہے کہ انہوں نے 22 انڈین فوجیوں کو مار دیا ہے، اور 31 زخمی ہیں۔ ایک فوج میں 22 فوجیوں کا ایک ہی دن میں مر جانا بہت بڑی بات ہے۔ اب دنیا تو یہ کہہ رہی ہے، کیونکہ بھارتی میڈیا نے یہی بتایا ہے کہ یہ ماؤ باغیوں کا اٹیک تھا، لیکن ہمیں اندر کے سورسز سے کچھ اطلاعات ملی ہیں کہ یہ کچھ فوجیوں کو اٹھا کر لے گئے تھے، اور وہ فوجی ان کے ساتھ مل گئے ہیں۔ اب وہ رضامندی سے ملے ہیں یا ان کی کوئی دھمکیاں تھی، انہوں نے ان کو ڈرایا دھمکایا، لیکن یہ فوجی ان کے ساتھ مل گئے تھے، اور ان میں سے ایک فوجی نے اپنا ہی کیمپ اڑا دیا، اور اس میں بھی کئی بھارتی فوجی مارے گئے ہیں۔ تو اس وقت بھارت کی یہ حالت ہے۔ ایک طرف تو چین علاقوں پر علاقے قبضہ کرتا جا رہا ہے۔ کل ہم نے آپ کو بتایا کہ چین نے ان کے فوجیوں کو مرغا بنا دیا، اور ان کے فوجی کوئی تعداد میں کم نہیں تھے، لیکن وہ لڑنا ہی نہیں چاہتے، وہ ڈرتے ہیں، ان کی تربیت ہی نہیں ہوئی، ان کی ٹریننگ ہی نہیں ہوئی، نہ ان کو اچھا کھانا ملتا ہے، وہ بس نوکری کرتے ہیں کیونکہ انہوں نے پیسے گھر بھجوانے ہوتے ہیں۔ ورنہ اگر کوئی فوجی لڑنے مرنے کے جذبے سے آئے تو وہ کہتا ہے مجھے مار دو، میں مرغا بن کر اپنے ملک کی توہین نہیں کروں گا، اور اس کی اتنی ٹریننگ ہوئی ہوتی ہے کہ وہ کم از کم مار تو کھا سکے۔
پھر کشمیر میں 1 مہینہ ہو گیا ہے، ان کی 9 لاکھ فوج ہے وہاں پر اور 10 مجاہدین کا گروپ ہے، 1 مہینہ ہو گیا ہے ابھی تک ایک مجاہد نہیں مارا گیا۔ روزانہ ان کے فوجی مرتے ہیں، تو یہ حال ہے ان کی فوج کا۔ پھر اوپر سے بھارتی میڈیا کہہ رہا ہے کہ پاکستان کشمیر پر حملہ کرنے والا ہے اور یہ چین اور پاکستان کی ملی بھگت ہے، چین کو ہمارے علاقے نہیں چاہیے، وہ اس لیے ہم پر حملہ کر رہا ہے کیونکہ ہم نے اپنی بہترین فوج کشمیر میں تعینات کی ہوئی ہے، ہم مجبور ہو کر اس فوج کو چین کی طرف بھیجیں اور یہاں سے پاکستان حملہ کر دے۔ تو ان کا یہ ماننا ہے کہ چین کو ہمارے علاقے نہیں چاہیے، ان سے ہم بعد میں منت سماجت کر کے وہ علاقے واپس لے لیں گے۔ اصل میں ہمیں پاکستان سے بچنا ہے، پاکستان کشمیر پر حملہ کرنے والا ہے اور اسی لیے مودی جی کشمیر کے ہنگامی دورے پر گئے اور یہاں کل جنرل باجوہ پارلیمنٹ پہنچے ہوئے تھے اور ان کے ساتھ DGISI بھی تھے اور قومی سلامتی کا اجلاس ہوا اور کئی گھنٹوں تک ہوا اور انہوں نے جو بریفنگ دینی تھی وہ اتنی سینسیٹیو تھی کہ کوئی میڈیا پرسن اندر نہیں جا سکا۔ اس طرح کے قومی اجلاس ہنگامی صورتحال میں ہوا کرتے ہیں، تو لگتا ہے عنقریب کشمیر بھی بھارت کے ہاتھ سے جانے والا ہے۔ ناظرین، آپ کی اس سب کے بارے میں کیا رائے ہے؟ کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار کرتے رہیں اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ابھی سچ ٹی وی کو سبسکرائب کریں، سچ ٹی وی فیملی کا حصہ بنیں اور ہماری ویڈیوز اگر پسند آئیں تو انہیں لائک کریں، شیئر کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک یہ میسیجز پہنچتے رہیں۔